پاکستانی سفارت خانہ کویت میں نئی تعینات ہونے والی سیکٹری تحریم الیاس جو گزشتہ 23 سالوں کے دوران کویت میں پہلی خاتون سیکٹری بھی ہیں، اس باصلاحیت شخصیت سے ملوا رہے ہیں وائس آف اردو یورپ اور ووب ٹی وی کویت کے ڈائریکٹر طارق اقبال اپنی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں پاکستان ایمبیسی کویت میں موجود ہوں۔ یہ وہ ایمبیسی ہے کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ 96 میں نے یہاں پہ ہمارے فرسٹ سیکرٹری ہوتے تھے جو بعد میں ایمبیسڈر بھی ہوئے، وہ ریٹائر بھی ہو گئے، وہ مجھے یادیں تازہ ہو گئیں۔ تو آج ہمارے درمیان میں اسی جگہ میں موجود ہوں جہاں پہ محترمہ تحریم الیاس صاحبہ موجود ہیں جو 3rd سیکرٹری ہیں ایمبیسی آف پاکستان میں۔ ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا جو مشن ہے اور انہیں یہ اپنا اس شعبے کو کیوں اپنایا۔ جی تحریم صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تحریم الیاس صاحبہ، اب کیا وجہ تھی کہ آپ ماشاءاللہ، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ڈاکٹر، انجینئر اس طرح شعبے میں جاتی ہیں، تو آپ کو یہ کیا خیال ہے کہ نہیں میں نے فارن سروس جوائن کرنی ہے، کیا وجہ تھی؟ بہت بہت شکریہ طارق صاحب، آپ ایک سفارت خانے میں تشریف لائے اور آپ نے مطلب مجھے موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے چینل کے تھرو عوام الناس سے خطاب کر سکوں۔ رہی بات فارن سروس کو چوز کرنے کی، میری 2 بہنیں ڈاکٹرز ہیں، الحمدللہ ہم ساری تمام بہنیں جو ہیں ہم پروفیشنلز ہیں، اور والد صاحب کی بہت خواہش تھی کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ CSS کے ایگزام ضرور دے۔ انہوں نے مجھے موٹیویٹ بھی کرنا چاہا کہ جو بھی تم پروفیشن کرنا چاہو تو تم اس میں کر سکتی ہو۔ مجھے آرٹس کا بہت شوق تھا، لیکن پڑھائی کا بھی ساتھ ساتھ مجھے شوق تھا، تو اسی کی وجہ سے میں نے پھر اپنے والد صاحب کی خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے میں نے CSS کا ایگزام دیے اور 2016 میں ہماری پھر ایلوکیشن ہوئی۔ فارن سروس میری اپنی پسند تھی، لیکن میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں کسی اور سروس کا انتخاب کرتی، لیکن میری نصیب میں جو تھا وہ مجھے مل گیا، تو میں خوش ہوں یہاں پر آ کر۔ پاکستان آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ پاکستان میرا شہر لاہور سے۔ شہر لاہور سے؟ جی، زندہ دلانے لاہور۔ زندہ دلانے لاہور۔ اچھا، لاہور کی آپ کی کون سی چیز بہت اچھی لگتی ہے جسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو خوبصورت ہے لاہور، لیکن کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے کہ یہ لاہور کی تو یہ زبردست چیز ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ لاہور بطور شہر مجھے پورا کا پورا عزیز ہے، کیونکہ میں پلی بڑی وہاں پر، میری تعلیم وہاں سے ہے، لیکن جو چیز مس کی جاتی ہے اب وہی بات ہے کہ سب کچھ ہے، کیا چیز کہی جائے کہ جو کہ لاہور کی مجھے زیادہ مس کرتی ہوں۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ پہلا مشن کویت کا، جی، کیا سوچا تھا کہ وہاں جاؤں گی؟ بہرحال زبان کا فرق بھی ہوتا ہے، عرب کنٹری ہے، جی، کیا آپ کا مطلب ذہن میں تھا کوئی ایسا کوئی کیا پلان تھا؟ ہر سال پورا ایک پوسٹنگ پلان نکلتا ہے، اور جب مجھے بتایا گیا کہ میری کویت ہو رہی ہے پوسٹنگ، تو میں تھوڑی سی ایکسائٹیڈ بھی تھی، اور ایکسائٹیڈ ہونے کی وجہ یہ تھی کیونکہ شاید میرے سے پہلے یہاں پر کوئی فیمیل ڈپلومیٹ یہاں پر نہیں آئیں، جتنے بھی آئے تمام میرے میل کولیگس تھے جو کہ یہاں پر اس سفارت خانے میں کام کر چکے ہیں۔ تو میرے لیے کہ اعزاز کی بات بھی تھی کہ بطور خاتون یہاں پر پہلی پوسٹنگ، اور وہ بھی کویت کے ملک میں جو پاکستان کا کافی قریبی دوست ہے، تو کافی اچھی ایک اپرچونٹی ملی۔ اور میرا کیونکہ لینگویج عربک لینگویج میں نے پچھلے سال جارڈن سے میں نے عربک لینگویج کی تھی، تو اس لینگویج ٹریننگ کی مناسبت سے اور کویت جیسی ملک، دونوں چیزوں کا اگر دیکھا جائے تو مجھے ایک اچھی اپرچونٹی لگی تھی، اور اس لیے میں پھر کافی ایکسائٹیڈ تھی۔ اچھا، وہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ظاہر ہے کہ فرسٹ آپ ڈپلومیٹ ہیں، 3rd سیکرٹری جو ہاں کویت میں آئیں، آپ کے ذہن میں کچھ تھا ایسا کہ ظاہر ہے کہ یہاں پہ خود مسز ایمبیسڈر وہ خود پیٹرن ان چیف ہوتی ہیں وومن فورم کی،
ان کی بھی آپ نے ذہن میں ہوگا کہ شاید ان کی بھی میں جب اپنے کمیونٹی سے ملوں گی، کیونکہ ڈیفیکلٹ آپ کی جاب ہے، ٹاسک ہے، اوور آل آپ نے تقریباً 80,000 پاکستانیوں کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں آنے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ یہاں خواتین کو کوئی مسائل ہیں ایسے؟ جب مجھے بتایا گیا تھا کہ میری کویت پوسٹنگ ہو رہی ہے تو مجھے سب نے یہی کہا تھا کہ کویت ایک چھوٹا ملک ہے لیکن یہاں پر ایکسپیرینس کے حساب سے میرے لیے بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، کیونکہ یہاں پر جتنا ہمارا کمیونٹی سائز ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے کویت اور پاکستان کے بائلیٹرل ریلیشنز ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ ورک ڈائنامکس اور ورک پریشر ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے. اگر کمیونٹی کی بات کی جائے تو میں کیونکہ کچھ ماہ پہلے ہی یہاں پر میں نے سفارت خانہ جوائن کیا ہے تو اور وہ بھی کرونا کے دوران، تو کرونا کی وجہ سے میرا کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ کافی لمیٹڈ قسم کا ایکسپوجر ہوا ہے، لیکن بہت اچھا رہا ہے. اور جہاں تک یہاں پہ خواتین کی، پاکستانی خواتین کی بات کی جائے تو مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ پاکستانی خواتین جو ہیں یہاں پر بہت سے شعبوں سے منسلک ہیں اور وہ نہ صرف ایک کنسٹرکٹیو ایفرٹ کر رہی ہیں بلکہ پاکستان کے بڑے اچھے طریقے سے رہنمائی کر رہی ہیں. کیونکہ ریسنٹلی کافی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں جس میں انہوں نے نہ صرف یہ نیریٹو پیش کیا کہ پاکستان میں خواتین اور مرد حضرات شانہ بشانہ کام کرتے ہیں، بلکہ یہ انہوں نے ایک اور میسج دیا ہے کہ وہ کویت میں رہتے ہوئے پاکستان کا ایک اچھا اور مثبت امیج پیش کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کی جاب ایسی ہے، آپ تھرڈ سیکٹری ہیں اور بڑی جلدی ایک مطلب میں نے خود اپنے یہاں کویت کے ادوار میں دیکھا کہ بہت جلد ود ان فیو یعنی 10-15 سالوں میں ایک سفیر بن جاتا ہے، اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اب یہاں آپ کو تجربہ مل رہا ہے. یہاں پہ ہمارے سفیر پاکستان عزت مآب سید سجاد حضرت صاحب کس طرح کا آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور کس طرح کی آپ کے ساتھ ان کی مطلب ایز اے ڈپلومیٹ آپ چل رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے سفیر صاحب سید سجاد حیدر یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اس کے بعد کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کرونا کی وجہ سے بہت سے چیلنجز بھی سامنے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہی چیلنجز کے اندر سے اپرچونیٹیز بھی اس سفارت خانے نے جو تھی آئیڈینٹیفائی کی تھی، جن میں سے سر فہرست یہاں پر ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں ان کی آمد ہے، جس میں اب تک 3 بیچز جو ہے اب تک آ چکے ہیں. اور ریسنٹلی جس طریقے سے ہائی لیول ڈیلیگیشنز اور وزٹس ہو رہے ہیں وہ اس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں کہ کوئی کنسٹرکٹیو ایفرٹ ہو رہی ہے. اور سفیر صاحب کے ساتھ کام کر کے ایز اے ڈپلومیٹ بات کی جائے تو سفیر صاحب بہت ہی آپٹمسٹک اور بہت ہی زیادہ پیشنیٹ ہیں ٹورڈز ہز ورک. اس لیے بہت سی چیزیں ہمیں لرن کرنے کو بھی ملتی ہیں اور وہ ہم سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی سپیڈ کے ساتھ ان کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جب تک ساری ٹیم کے لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تب تک آپ وہ ڈیزائرڈ گولز نہیں اچیو کر پاتے. تو اس لیے ان کے ساتھ کام کر کے میرے لیے بہت زیادہ لرننگ ہے، کیونکہ ملٹیپل ایریاز میں مجھے ان کی ایکسپرٹیز ملتی ہیں اور مطلب ان سے سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. اچھا یہ جو ہمارے ہاں جو پاکستان ایمبیسیز میں کچھ شعبے ایسے ہیں جو جن میں ہم دیکھ لیں کہ ٹریڈ کا ہے، کمرشل اٹیچی نہیں ہے اور CWA بھی نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اس طرح ان چیزوں کو کمیونٹی کے ساتھ آپ کس طرح مطلب انگیج ہوں گی اور ان چیلنجوں کو کس طرح سے آپ نمٹائیں گی؟ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. تو مشکل تو نہیں ہے، خیر یہ ہے کہ 3-4 چیزوں کو اب لک آفٹر کرنا پڑتا ہے، جس میں ٹریڈ ہو گیا، کمیونٹی ریلیٹڈ میٹرز ہو گیا، اور ہمارا ایک جو ڈپلومیٹک الگ سے ایک شعبہ ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہیکٹک ہونے کے ساتھ ساتھ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے ٹائم سپین میں آپ بہت سی چیزیں لرن کر لیتے ہیں. تو میں اس کو اپنی طرف ایک اپرچونٹی لیتے ہوئے میں اس چیز میں کر رہی ہوں، کیونکہ اس طرح میرے لیے اگر میں اپنے فیوچر سروس کو بھی دیکھوں میرے لیے بہت اچھا ایک ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک اس مشن میں رہتے ہوئے میں کونسلر میٹرز، کمیونٹی میٹرز اور ٹریڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز سائڈ بائی سائڈ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ان سب کو لرننگ ہو جائے، ان سب کو لے کر چلوں.
صحیح بات ہے. یہاں پہ کووڈ-19 کی اس وقت جو ہے تھرڈ لیئر جاری ہے اور یہ لیئر جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے. ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے, لوگ مطلب وہ اس چیز کو جو پہلے دور میں تھا, کیا پیغام دیں گے یہاں میں جو کویت میں پاکستانی ہیں وہ کس طرح سے اس لہر سے اپنے آپ کو بچائیں؟ کویت میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں میں ان سے ایک تو التماس یہ کروں گی کہ سب سے پہلے ایک تو وہ اپنے رجسٹریشن کروا لیں, اور جو بھی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے انسٹرکشنز آتی ہیں کہ آپ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں. ماسک ضرور پہنیں, اپنے ہاتھ ضرور سینیٹائز کرتے رہیں, اور جب باہر نکلیں تو پلیز ایک مینٹین سیف ڈسٹینس. اور جو وہی بات ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے کیجول ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہم ماسک اپنا اتار لیں گے یا غفلت ہم برتتے ہیں. تو اس میں بس یہ ہے کہ آپ ماسک ضرور یوز کریں, اور کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ نہ صرف آپ اپنے لیے احتیاط نہیں برت رہی, آپ اپنے گرد و نواح میں موجود اور اپنے جو عزیز ہیں آپ ان کو بھی سیف کریں. اور اسی مناسبت سے میں یہی کہوں گی کہ پاکستانی جتنے بھی جس شعبے سے منسلک ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کا نام روشن کریں, اور میں ان سے ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی, ان کو تھینکس کہنا چاہوں گی, اور ان سے یہی کہوں گی کہ آپ اسی طریقے سے اپنی کام کرتے رہیں, کیونکہ نہ صرف آپ ایک اپنی انفرادی شخصیت کی رہنمائی کر رہے ہیں, نمائندگی کر رہے ہیں, بلکہ آپ بطور قوم پاکستان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو.